تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب مبارک میت کو نبی پاک نے دیکھا کہ آپ کا جگر نکال کر چبایا گیا ہے، پیارے آقا کی آنکھوں سے بڑے آنسو بہے، نبی پاک ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے. اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جب تدفین ہونے لگی نا، تو اب مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس پراپر مطلب غربت کے دن تھے، تو اتنا کفن بھی نہیں تھا کہ سب کو پورا کفن دیا جا سکتا. تو حضرت مصعب بن عمیر کو جب کفن دیا گیا تو سر چھپاتے تھے تو پیر ننگا ہو جاتا تھا، پیر چھپاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا. تو صحابہ کرام آئے نبی پاک کے پاس اور کہا حضور ہم کیا کریں، ہمارے پاس کفن کے لیے بھی پورے کپڑا نہیں ہے، ہم کیسے تدفین کریں. تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی پاک نے یہی فرمایا کہ یہ مکے کا شہزادہ تھا جس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی تھا، اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے کفن کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے. ایسا کرو سر کو ڈھک دو اور پیر پر گھاس ڈال کر ان کی تدفین کر دی جائے. اور پھر اس انداز میں یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی تدفین ہوئی. اچھا ایک اور آخری واقعہ بتا دوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو صحابہ کرام جلوہ فرما ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ. اچھا ان کی بھی کمال کی ہسٹری ہے. دیکھو کیسے لوگ تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یار کل اگر جنگ ہے تو میری بچت ہو جائے، میں خیر سے گھر چلا جاؤں، مجھے تکلیف نہ ہو. حضرت مصعب بن عمیر حضرت عبداللہ بن جحش رات کو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کرو آج تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. دعا کیا تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ کل غزوے کے دوران، جنگ کے دوران دشمنوں کا سپہ سالار، دشمنوں کا بہادر بندہ میرے سامنے آئے، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے اور آخرکار میں شہید کر دیا جاؤں. انہوں نے کہا آمین. پھر حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کی کہ یا اللہ میرے سامنے بھی دشمنوں کے بہادر آئیں، کئیوں کو تو میں مار دوں، اور پھر جب میری باری آئے اور میں شہید ہو جاؤں تو اے اللہ پھر میرے ناک، کان اور آنکھوں کو کاٹ لیا جائے، اور جب میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو یا اللہ میں جواب دوں کہ مالک یہ چہرہ تیرے نام پر قربان کرایا. حضرت مصعب بن عمیر نے آمین کہا. آپ کو پتہ ہے ان دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جحش شہید بھی ہوئے، اور آپ کے چہرے سے آنکھ، کان اور ناک کو نکال لیا گیا. اور یہ دونوں عظیم صحابی وہ ہیں جو بالکل رائٹ لیفٹ پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آج بھی جلوہ فرما ہے. پھر کیوں نہ ہم ان سے پیار کریں، پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں. کیا کمال کے لوگ تھے. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن حضرت عبداللہ سے یہ پوچھا جائے گا کہ عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، اور یہ وہاں بھرے محشر میں جواب دیں گے کہ مولا تیرے نام پر سب لٹا کر آیا. یہ وہ ہستیاں ہیں. اور نبی پاک حضرت حمزہ سے کتنا پیار کرتے تھے. جب آپ کا جنازہ سامنے تھا نا تو آپ نے کس انداز سے اس میت مبارک کو، اس مبارک جسم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا حمزہ یا عم رسول اللہ واسد اللہ واسد رسولی، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکربات، یا حمزہ یا ذابن عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے. اور سبحان اللہ میرے آقا پابندی کے ساتھ وقتاً فوقتاً سید الشہداء سیدنا حمزہ اور ان کے شہداء احد کے مزارات پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لایا کرتے. صحابہ کرام بھی ان مزارات پر حاضری کے لیے تشریف لایا کرتے. اور خود نبی پاک علیہ السلام کا کچھ اس طرح فرمان ملتا ہے جس کا مضمون ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان کے دربار میں آ کر سلام پیش کرتا ہے، یہ ان کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو گویا جب سید الشہداء پر جا کر، شہداء احد پر جا کر ہم سلام پیش کرتے ہیں تو یہ سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے